بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں آسمہ شیرازی. پروگرام ہے فیصلہ آپ کا. بہت اہم سماعت آج کے دن میں ہوئی ہے, اور وہ سماعت جو ہے وہ سپریم کورٹ میں ہوئی ہے اسی معاملے کے اوپر جو کہ انتخابات اور خاص کر کے پنجاب میں انتخابات کے التوا کا معاملہ تھا, اور اس کے اوپر سپریم کورٹ نے آرڈرز کیے تھے کہ انتخابات کے لیے فنڈز فراہم کیے جائیں. اس کے بعد کل جو ہے وہ فنڈز فراہم کرنے کے حوالے سے اور پھر الیکشن کمیشن نے اپنا جواب جمع کیا, جس میں انہوں نے کہا کہ 8 اکتوبر سے پہلے انتخابات نہیں ہو سکتے. اگر ایک ہی وقت میں انتخابات نہیں ہوئے تو ملک میں انتشار یا انارکی پھیلنے کا خدشہ ہے. یہ الیکشن کمیشن نے اپنا تحریری جواب جو ہے یہ جمع کروایا. آج جو سماعت ہوئی ہے وہ کافی دلچسپ ہے. اس کے اندر چیف جسٹس صاحب نے بتایا, اور اس دوران یعنی پرسوں شام کو ایک اہم ملاقات ہوئی جس میں کہ ڈی جی آئی ایس آئی, ڈی جی ایم آئی, پھر اس کے بعد ڈی جی آئی بی اور ڈی جی ایم او کی بھی ملاقات ہوئی, اور پوری بریفنگ دی گئی کہ حالات کیا ہیں, واقعات کیا ہیں, اور کس طرح سے پاکستان جو ہے وہ اس وقت انتخابات میں نہیں جا سکتا. آج جو سماعت ہوئی ہے اس میں انہوں نے کہا کہ 3 یعنی چیف جسٹس صاحب نے فرمایا کہ 3 بڑی شخصیات مجھ سے پرسنل ملاقات کے لیے آئی تھیں. اگر وہ اوپن کورٹ میں آ جاتی تو زیادہ اچھا تھا. کیا الیکشن کے لیے ایسا ہی ہوتا ہے یا عام حالات میں بھی ایسا ہوتا ہے؟ اور پھر انہوں نے کہا کہ اگر ہم امید کرتے ہیں کہ حکومت اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرے گی, انتظامی امور قائمہ کمیٹی کو بھجوانے کی کوئی مثال نہیں ملتی, انتخابی اخراجات ضروری نوعیت کے ہیں, غیر اہم نہیں ہیں, حکومت اگر گرانٹ مسترد ہونے کا خدشہ ہوتا ہے حکومت کو تو اسمبلی کے وجود کے خلاف ہے. یہ بھی انہوں نے فرمایا. پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ کیا گارنٹی ہے کہ 8 اکتوبر کو حالات جو ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گے. وزارت دفاع نے اندازہ لگایا ہے, حکومت اندازوں پر نہیں چل سکتی, اور رپورٹ میں وزارت دفاع نے عجیب استدعا کی ہے. یہ چیف جسٹس صاحب کے ریمارکس ہیں جو کہ آج انہوں نے دیے. وزارت دفاع ایک ساتھ الیکشن کروانے کی استدعا کر سکتی ہے. وزارت دفاع کی یہ درخواست جو ہے یہ ناقابل سماعت ہے. ٹی وی پر سنا ہے کہ اکتوبر میں الیکشن کرانا مشکل ہے. وہ ذرا یہ کہتے ہیں ملاقات کرنے والوں کو بتایا کہ فیصلہ ہو چکا ہے, اب پیچھے نہیں ہٹ سکتے. یہ بھی چیف جسٹس صاحب نے فرمایا. اسی طرح سے خفیہ جو ایجنسیز کے سربراہان کے اوپر انہوں نے کہا کہ 4 اپریل تک سماعتیں ہوئیں, 27 مارچ کو سماعت شروع ہوئی. میں نے خفیہ ایجنسیز کے سربراہان سے کہا کہ آپ اب بریفنگ دینے آئے ہیں, سماعت کے دوران کیوں نہیں آئے. یاد رہے کہ ایک رپورٹ جو تھی وہ کانفیڈینشیل سربمہر رپورٹ وہ بھی سیکیورٹی کے حوالے سے جمع کروائی گئی تھی اور وزارت دفاع کی طرف سے جمع ہوئی تھی. یہ بھی انہوں نے کہا کہ جماعتیں ایک موقف پر آ جائیں, عدالت گنجائش نکال سکتی ہے, جس پہ اٹرنی نے بتایا کہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں اور ساری اس سلسلے میں جو ہے وہ سیاسی جماعتوں سے بات ہوگی. مولانا اور فضل الرحمان صاحب کی اور بلاول صاحب کی بھی آج ملاقات کی, انہوں نے بات کی. لیکن اہم بات یہ ہے کہ انہوں نے تمام سیاسی جماعتوں کو نوٹسز جاری کر دیے. عید کے بعد اس کیس کو سننے کے لیے بھی کہا, اور یہ بھی کہا کہ وزارت دفاع کی یہ سماعت جو ہے یہ ناقابل سماعت ہے یہ درخواست, لیکن انتخابات جو ہیں ان کے حوالے سے ایک موقف پیدا کیا جائے اور پھر عدالت کو بتایا جائے. اب ایک موقف پیدا ہونے کی کتنی گنجائش ہے, اور عدالت جو ہے وہ پنجاب کے انتخابات پر کیوں ہے, یہ بھی سوال بنتا ہے کہ یہ جو بریفنگ ہوئی تھی جو آف دا کیمرہ ہوئی ہے سیکیورٹی اہلکاروں کی, اس بریفنگ کو اس وقت کیوں نہ روکا گیا اور کیوں نہ کہا گیا کہ اب آپ کورٹ کے اندر یہ ساری باتیں بتائیں. تو کیا اب جو سپریم کورٹ ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ ایک تاریخ ان کو دے دی جائے, یہ تاریخ اکتوبر سے پہلے حکومت دے سکتی ہے نہیں دے سکتی ہے, اتحادی دے سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے, کوئی درمیانی رستہ نکل سکتا ہے یا نہیں نکل سکتا, اور اس سے پہلے مقننہ اور انتظامیہ ورسز عدلیہ تھا, کیا اب اسٹیبلشمنٹ ورسز عدلیہ بھی ہوگا؟ یہ بہت اہم سوال ہے. ان سارے سوالات جو ہیں ان کے جوابات صرف ایک ہی شخصیت کے پاس ہیں جو کہ اس وقت وزیر دفاع ہیں پاکستان کے, جناب خواجہ محمد آصف صاحب. ان سے ہم پوچھتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. مشکل دور ہے, مشکل سوال ہیں, لیکن جواب تو دینے ہیں. تو سر کیا کہیں گے آج یہ جو فیصلہ ہوا ہے یا ایک طرح سے جو ریمارکس آیا ہے چیف جسٹس صاحب کی طرف سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا خیال ہے کہ یہ تو اس وقت ٹرانزیشن میں ہی ہے, کیونکہ انہوں نے کچھ سجیشنز دی ہیں کہ سیاسی پارٹی میں مذاکرات کر کے کوئی کنسنسس پیدا کریں تاکہ وہ اس کنسنسس کو مد نظر رکھتے ہوئے یا اس کو سمجھتے بوجھتے ہوئے پھر وہ فیصلہ کریں. جی, تو یہ میں جو سمجھ سکا ہوں اس ساری بات سے, تو میرا اپنا خیال ہے کہ میں ایک سوال ضرور ذہن میں ابھرتا ہے کہ کے پی کے لیے جو ہے اتنا اصرار نہیں ہے الیکشنز کے اوپر جتنا پنجاب پہ ہے.
65% آبادی کا آپ کا صوبہ ہے، اس پہ جو بھی حکومت آتی ہے وہ اگلے الیکشن کے اوپر جو ہے اکتوبر کے الیکشن کے اوپر اثر انداز ہو سکتی ہے، اور اسی چیز کو مد نظر رکھ کے آئین میں جو ہے یہ چیز رکھی گئی تھی کہ ایک ہی دن الیکشن ہو، تاکہ حکومتیں جہاں بھی بننی ہیں وہ ایک ہی دن میں بنے، چاہے وہ ایک ہی پارٹی کی ہوں، مختلف پارٹی کی ہوں، تاکہ وہ ایک کو ایگزسٹ کر سکیں۔ اب اس چیز کو نگیٹ کیا جا رہا ہے کہ بھئی کے پی از بیک آن دا بیک برنر، لیکن فرنٹ برنر کے اوپر جو ہے پوری فل برنر کر کے جو ہے پنجاب کا معاملہ رکھا ہوا ہے، اور یہ معاملہ بھی جو ہے اس نہج پہ جو پہنچا ہے وہ اس میں عدلیہ کے فیصلے ہیں دو، کہ پہلے ایک انٹرپریٹیشن قانون کی ہوئی جس کے تحت ووٹ دے سکتے تھے لوگ، پھر وہ ہے کہ ووٹ نہیں دے سکتے جو ہے وہ ان کے 63 کی جو تشریح تھا جس کو کہ آپ لوگ کہتے ہیں ری رائٹ کیا گیا، وہ ری رائٹ کیا گیا، اور وہ آئین کی جو ہے نا میں سمجھتا ہوں کہ اسپرٹ جو ہے نا وہ یہ نہیں کہتی، سیدھی بات ہے کہ آپ ایک چیز ایک حالات میں جو ہے اس کو جائز قرار دے رہے ہیں، دوسرے حالات میں اس کو ناجائز قرار دے رہے ہیں، اس طرح تو نہیں ہوتا جو ہے کہ آپ اس طرح کریں۔ اب یہ انسرٹنٹی جو ہے سنس لاسٹ آبویسلی ایون جب پی ٹی آئی حکومت میں تھی اس وقت بھی جو ہے وہ حالات جو تھے غیر یقینی تھے، معاشی حالات بھی غیر یقینی تھے، سیاسی بھی غیر یقینی تھے، اسٹیبلٹی اس وقت بھی نہیں تھی، لیکن اب جو ہے کیونکہ ایک ایلیمنٹ آف انسٹیبلٹی جو ہے وہ انجیکٹ کیا جا رہا ہے اس وقت حالات کے اندر جو ہے، میرا خیال ہے کہ جو مہنگائی ہے یا اکانومی کے جو حالات ہیں اس وقت تشویشناک جو ہیں، ان میں انسٹیبلٹی جو ہے یا انسٹیبلٹی جو کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ معیشت کے حالات خراب ہیں، اور کہا جاتا ہے یہ کہ سیاسی حالات جو ہیں پاکستان کے وہ یہ مالیاتی اداروں نے کہا ہے، اس طرف اشارہ کیا ہے۔ تو اب دفاع نے جس طرح آپ نے ابتدائیہ میں بتایا کہ سیکرٹری ڈیفینس نے اور ساتھ جو ہے ریلیونٹ آفیشلس کے اور انہوں نے جا کے بریفنگ دی، اگر جس طرح آپ کے ریمارکس جو آپ نے سنائے ہیں میں اس سے اگر وہ عدالت چاہتی تھی کہ وہ اوپن کورٹ میں دیتے ریمارکس تو ان کو کہہ سکتے تھے وہ ہم آپ کے ریمارکس جو ہیں انہوں نے جو ہے اجازت دی نا۔ سر اس کی استدعا کس نے، مطلب یہ جو تھی میٹنگ یا بریفنگ، دیکھیں میری جو مجھے جو میں ریکال کرتا ہوں کہ شروع میں جو ہے میرا خیال ہے 1 اپریل کے اور آگے پیچھے جو ہے یہ ایک بریف دیا گیا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ دفاع کی طرف سے، اور اس پہ یہ ہوا تھا کہ اگر ضرورت پڑی تو ہم آپ کو ڈیٹیل بریفنگ جو ہے نا عدالت نے کہا تھا کہ ہم بلائیں گے، وزارت دفاع نے بھی کہا جی کہ اگر آپ چاہتے ہیں تو ہم اس کو ایکسپلین بھی کر سکتے ہیں، ڈیٹیل اس ڈاکومنٹ کے اوپر بریفنگ دے سکتے ہیں۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈی جی آئی بی، ڈی جی آئی ایس آئی، ڈی جی ایم آئی کورٹ میں بھی پیش ہو سکتے تھے، اور یہ بریفنگ جو ہے یہ نہیں، اگر کورٹ کی خواہش جو ہے خواہش ہوتی ہے تو اس کو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا تھا، ان کی خواہش ہوتی ہے کہ بھائی نہیں ہم نے بند کمرے میں نہیں لینی، آپ عدالت میں جو ہے کر دیتے، عدالت میں بریفنگ دے دی جاتی جو ہے، اس کے کانٹورز جو ہیں وہ ذرا تھوڑے سے اس میں تھوڑا بہت آگے پیچھے کر لیتے کہ جو بہت زیادہ سینسٹیو باتیں ہیں وہ تو لکھ کے بھی دی جا سکتی تھی، لیکن باقی سوال جواب ادھر بھی ہو سکتا تھا۔ الیکشن کا معاملہ ہے، کوئی اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے سیکورٹی کے معاملات ہیں وہ بتائے جا سکتے تھے اور بتائے گئے ہیں، اگر اوپن کورٹ میں ان کو بتانا مقصود تھا تو وہ بھی ہو سکتا تھا، ایسی کوئی بات نہیں۔ اس میں کیا کوئی معاشی جو عدم استحکام ہے اس کے اوپر بھی بتایا گیا کہ یہ پکچر ہے اور آئی ایم ایف کے ساتھ بات ہو رہی ہے؟ دیکھیں یہ میرا خیال ہے، میں آئی ایم ناٹ شیور کہ کیا معاشی صورتحال پہ کیا، لیکن ڈیفینیٹلی میرا اپنا خیال ہے، ایک لاجیکل بات ہے کہ
معاشی صورتحال جو ہے وہ کسی بھی سچویشن میں جو انسٹیبلٹی ہو یا اسٹیبل ہو اس کا ایک بہت بڑا رول ہوتا ہے معاشی صورتحال کا. تو ڈیفینیٹلی بات ہوئی ہوگی, میں یہ ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ ہوئی ہوگی بات. تو اب سر وہ کہتے ہیں کہ پنجاب, کیونکہ آپ نے بھی یہ بات جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی کی کہ خیبر پختونخوا میں بھی وہی آئین کا آرٹیکل استعمال ہوتا ہے 90 دن کا, یہاں پہ بھی وہی ہوتا ہے. آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ ظاہر ایک سیاسی معاملہ ہے یہ, اس کے اوپر کورٹ نہ جاتی تو کورٹ بھی تو بند گلی میں ہے نا اس وقت, کوئی نہ کوئی راہ جو ہے وہ حکومت نے یا سیاسی جماعتوں نے دینی ہے ان کو. دیکھیں ہم تو جو پارلیمنٹ نے کرنا تھا وہ آج سے 2-3 روز قبل جو ہے وہ انہوں نے فیصلہ کر دیا کہ بھائی ہم فنڈز نہیں پرووائڈ کر سکتے. جو ہے ہمارے پاس وہ معاملہ لایا گیا, فلور پہ لایا گیا, اور پارلیمنٹ نے اس کو ریجیکٹ کر دیا کہ وی آر انیبل ٹو پرووائڈ دا فنڈس انڈر دا سرکمسٹانسز. اس کے بعد جو ہے الیکشن کمیشن نے بھی کہہ دیا جی کہ اگر ایک وقت پہ ہوں تو بہتر ہوگا کہ الیکشن جو ہے یہ انرکی جو ہے یہ کنٹینیوسلی جو ٹرموائل ہوگا وہ الٹیمیٹلی اٹ ول ٹرن انٹو انرکی جو ہے نا وہ پھیل جائے گی جو ہے. تو اس صورتحال میں جو ہے میرا خیال ہے کہ اتنے ادارے جو ہیں وہ جو پاور سٹرکچر کے سارے جو ہے وہ سارے ایک ہی بات کہہ رہے ہیں. پارلیمنٹ ہے, الیکشن کمیشن ہے, ڈیفنس اسٹیبلشمنٹ ہے, یہ سارے یہ کہہ رہے ہیں. تو عدلیہ میں بھی اپنے میں ایک دراڑ ہے, اس میں بھی ایک جو ہے وہ لکیر آئی ہوئی ہے. اس میں بھی جو ہے 4 ججز کا جو نوٹ جو ہے یا جو فیصلہ سامنے آیا ہوا ہے وہ بھی اپنے اس کے اوپر ہے, ریکارڈ کے اوپر ہے. تو ایک بہت بڑا جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ رولنگ ایلیٹ کا جو اشرافیہ ہے ہماری حکمران, اس کا بہت بڑا حصہ جو ہے, اوور ویلمنگ حصہ جو ہے وہ ایک پیج کے اوپر ہے. لیکن انسسٹ کیا جا رہا ہے, میں نہایت ادب کے ساتھ کہوں گا کہ جو پارلیمنٹ کا بھی ایک رول ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ میں اس ادارے کا حصہ ہوں, ممبر ہوں اس کا, تو وہ رول جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ میں ایک ایسے ادارے کا حصہ ہوں جو سپریم ہے تو اس لیے یہ ڈینائی کرنا, باقی تمام تر اداروں کو ڈینائی کر کے جو ہے آپ ایک چیز جو ہے, اور وہ بھی سلیکٹیولی آپ پنجاب کے لیے کر رہے ہیں. اور اس کے آپ کو کیا لگتا ہے اس کے بعد کہ خاص کر کے ایسا لگتا ہے کہ جیسے اکتوبر سے پہلے انتخابات ہونے ہیں, تو اس کے کچھ کیا ریزنز ہیں؟ نہیں میں یہ آرگومنٹ دیا جائے تو یہ بھی تو سر ایک آرگومنٹ ہے. دیکھیں آرگومنٹ یہ بھی ہے کہ جی آپ پھر پہلے کروا لیں, ان کے ساتھ وہ کروا لیں, یا جو ہے بیچ میں کوئی جو ہے کوئی وقت ڈھونڈ لیں جو ہے, نہ مئی ہو نہ اکتوبر ہو درمیان میں. لیکن یہ تو پھر ریت پڑ جائے گی نا کہ اس ملک میں جو ہے کہ ایک آدمی جو وہ کوڑے والی بالٹی سر پہ ڈال کے پھر رہا ہے کہ مجھے سیکورٹی کا خطرہ ہے, تو اور وہ اس نے بلیک میل کیا ہے اسٹیٹ کو, ریاست کو بلیک میل کیا ہے اور اپنی ڈکٹیٹ کروائی ہے خواہشات. یہ تو نہیں ہوگا, دس ول ناٹ ہیپن. اٹس اے بیڈ پریسیڈنس کہ آپ ریاست کو بلیک میل کر کے اپنی, اور ساتھ جو آپ نے شروع میں کہا ہے کہ وہ کہتا ہے مجھے 2/3 میجورٹی نہ ملی تو میں الیکشن کا رزلٹ نہیں مانوں گا, میں ڈیزالو کر دوں گا اسمبلی جو ہے. یہ کل مینشن کیا ہے مخلص رانا ثناء اللہ بھی کہہ رہے تھے کہ وہ کہہ رہے ہیں جی اگر نہیں ملے گی تو پھر ہم, اور ساتھ وہ کہہ رہے ہیں میرے مقدمے بھی ختم کرو. یہ کہا ہے انہوں نے؟ جی بالکل, یہ جو ٹیم آئی ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ مقدمے ختم کریں. یہ جو پرویز خٹک صاحب والی ٹیم ہے, مذاکرات والا جو سلسلہ چلا ہوا ہے, جو لوگ کہہ رہے ہیں وہ کہتے ہیں مقدمے بھی ختم کریں. تو یہ مشروط ہے, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ نہ ان کی بات اکتوبر سے پہلے الیکشن کی مانی جائے گی اور نہ مقدمات ختم کیے جائیں گے. یہ اب کوئی بات جو ہے مشروط کیوں کی جائے جو ہے. دیکھیں میں تو بار بار کہہ رہا ہوں, بلکہ کہہ کے تھک گئے ہوں کہ مذاکرات جو ہیں اگر ہونے ہیں تو کمپریہنسو ہونے چاہیے, جامع مذاکرات ہونے چاہیے. اس ملک کو صرف الیکشن کا مسئلہ درپیش نہیں ہے, اس ملک کو اور بھی بہت سارے مسائل درپیش ہیں, اس میں معیشت سر فہرست ہے. تو ان مسائل کا حل جو ہے یہ تو سارے مینس ٹو این اینڈ ہے نا. یہ انتخابات جو ہے یہ خود بجائے خود ایک منزل نہیں ہے, ایک مقصد نہیں ہے, بلکہ منزل اور مقصد کو حاصل کرنے کے لیے یہ
ایک ذریعہ ہے، ایک راستہ ہے. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ شرطوں پہ بات نہیں ہو سکتی کہ شرطوں پہ غیر مشروط اور جامع مذاکرات ہونے چاہیے، اور مذاکرات صرف سیاستدانوں میں نہیں ہونے چاہیے. اس میں یہ سارے لوگ جو وقتاً فوقتاً یا تو اقتدار کو دوام بخشتے رہے ہیں یا اقتدار میں جو ہے غیر آئینی طریقوں سے آتے رہے ہیں، اور جو لوگ ان کے اوپر انگوٹھا لگاتے رہے ہیں، ان کو لیجیٹیمائز کرتے رہے ہیں، حرام کو حلال کرتے رہے ہیں، یہ سارے لوگ جو ہیں ہم سب قصوروار ہیں. اس میں ہم سیاستدان بھی قصوروار ہیں. ہم سب لوگ جو ہیں وہ سارے بیٹھے. تو یہ کہاں بات، کوئی پلیٹ فارم آپ پارلیمان ہے، اگر نیت ٹھیک ہو تو پلیٹ فارم جو ہے پارلیمنٹ کا پلیٹ فارم، لیکن وہاں پی ٹی آئی نہیں ہے. میرا مطلب ہے کہ جو کمیٹی بن سکتی ہے وہاں پہ، اس کمیٹی میں ان کو انوائٹ کیا جا سکتا ہے. ان کی واپسی بھی ہو سکتی ہے. اس میں دیکھیں نا، اس میں اگر آپ نے اسٹیبلشمنٹ کو بلانا ہے، بیوروکریسی کو بیچ میں پارٹ کرنا ہے، یا میڈیا یا بگ بزنس کو بیچ میں لانا ہے، یہ سارے پلیئرز ہیں نا، یہ سارے ایکٹرز ہیں ایک قومی اسٹیج کے اوپر جو ہے، ان سب کو بلانا ہے. تو اس میں یہ تو نہیں، پارلیمنٹ تو ایک حصہ ہوگی نا اس میں ان مذاکرات کا جو ہے. تو آپ کے یہاں بھی ظاہر ہے جو اتحادی، جیسے آپ کہہ رہے بینچ تقسیم ہے اور یا سپریم کورٹ تقسیم ہے. سیاستدانوں میں تو تقسیم بڑی عام بات ہے، تو ساری دنیا میں ہوتی ہے. اگر سیاستدان جو ہے سارے تقسیم ختم کرتے ہیں ایک ہی پلیٹ فارم پہ رہتے، پھر تو سیاستدان، پھر ایک ہی پارٹی ہو، اسی کی حکمرانی ہو، تو پھر تو یہ تو. لیکن مذاکرات کے اوپر سر آپ اتحادی بھی تقسیم ہے نا، مطلب جو پیپلز پارٹی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ آپ بات چیت کریں، مولانا کہہ رہے ہیں نہیں کرنی. آپ ابھی درمیان میں، یا آپ نے بھی فیصلہ کر لیا کہ نہیں بات ہونی؟ میں تو ذاتی طور پہ اس قسم کے مذاکرات جو ہے جو ٹرانزیکشنل ہوں، جو مشروط ہوں اور ٹرانزیکشنل ہوں، کہ ایک ایشو کو ایڈریس کیا جا رہا ہے اور ایشو آج ہے کل نہیں ہوگا. میں تو کہتا ہوں جو پرماننٹ ایشوز ہیں یہاں پہ، ہمارے جو بیماریاں جو ہمیں جو پچھلے 75 سال سے لگی ہوئی ہیں، ان کا علاج بھی تو کریں نا. تو کل جو آپ کا اجلاس تھا اس میں تمام اتحادی جو ہیں وہ اس ایک پیج پہ ہیں کہ مشروط بات چیت نہیں ہوگی. نہیں جی، میں کوئی پری کنڈیشن نہیں کریں گے. اور وہ این آر او مانگتا ہے، وہ کہتا ہے مقدمے ختم کرو میرے جو ہے، الیکشن کی تاریخ دو مجھے جو ہے. نتھنگ ڈوئنگ، اس قسم کی کوئی بات نہیں ہو سکتی جو ہے. اب کورٹ ہے، آپ کی بات نہیں ہوگی، ایک تاریخ پہ کوئی کنسنسس نہیں ہوگا. دیکھیں ہم نے تو انہوں نے جو عدالت نے جو حکم دیا تھا سر آنکھوں پہ، جو انہوں نے کہا، ہمیں اس کا احترام کرتے ہیں. لیکن ساتھ ساتھ یہ جو ہے وسائل بھی جو ہے وہ ہمارے پاس اگر نہیں ہیں، اور ساتھ جو ہے ہم سمجھتے ہیں کہ ان کے حالات جو ہیں، تو پارلیمنٹ بھی تو ایک اپنی رائے رکھتی ہے نا. وہ ایک اجتماعی رائے ہے سارے پاکستان کی، جو اجتماعی شعور کی جو ایک ریفلیکشن ہے، وہ تو پارلیمنٹ ہے نا. تو نتیجہ کیا نکلے گا اگر سپریم کورٹ کہہ دیتی ہے؟ ڈیڈ لاک ہے. ٹھیک ہے، ڈیڈ لاک ہے. تو اگر وہ وزیر اعظم کو کہیں کہ آپ رخصت، تو پھر اس کا بھی حل نکالا جا سکتا ہے. لیکن وہ آنے پہ جب اس نہج پہ پہنچیں گے یا اس سٹیج پہ پہنچیں گے تو حل اس کا بھی نکلائے گا انشاءاللہ. تو اگر بھاری نااہلیت ہو جاتی ہے کابینہ کی اور اس دوران ووٹ آف کانفیڈنس مانگا جاتا ہے پرائم منسٹر سے، تو اگر جو ہے ایک شخص کی خواہشات کے اوپر یہ ساری قربان کی جا سکتی ہے، بھینٹ چڑھایا جا سکتا ہے سارا کچھ، تو آپ تیار ہیں؟ بدقسمتی ہے. آپ تیار ہیں اس کے لیے؟ ہاں وی آر ریڈی. اللہ مطلب ایسا یہ چیزیں آنی جانی ہیں. سیاستدان الیکشن ہار بھی تو جاتے ہیں، اسمبلیوں سے باہر بھی ہو جاتے ہیں، تو آنے جاتے ہیں. وہ صدمات بھی تو ہم سہتے ہیں نا، اور پھر اگلے الیکشن کی تیاری شروع کر دیتے ہیں. تو یہ سیاستدانوں کو کوئی پار نہیں ہے گا. ویری ویری امپورٹنٹ. ناظرین، بڑی اہم بات وزیر دفاع نے کی ہے. ایک چھوٹی سی ہم بریک لیں گے. بریک کے بعد خالد صاحب سے کچھ اور سوالات بھی پوچھنے ہیں، تو ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک سے پہلے خالد صاحب نے بڑی اہم باتیں کی ہیں کہ مشروط بات چیت نہیں ہوگی، پارلیمان کا اپنا ایک استحقاق ہے، وہ مجروح نہیں ہوگا. اب سر، اب ظاہر ہے کہ آپ کہہ رہے ڈیڈ لاک ہوگا. ڈیڈ لاک کا کیا نتیجہ نکل سکتا ہے؟ افسوس کی بات ہے، اٹس انفارچونیٹ کہ ڈیڈ لاک ہوگا یا ڈیڈ لاک ہو جائے گا. اللہ کرے نہ ہو، کوئی ایسا رستہ نکل آئے، امداد آ جائے آل مائٹی کی طرف سے، تو ان کی انٹروینشن ہو جائے، کوئی ڈیوائن انٹروینشن ہو جائے. تو لیکن اگر دیکھیں، ہم نے جب
کمپلیٹ آنیسٹی جو ہے باقی اداروں نے بھی اور ہم نے بھی، اس میں ایک اکیلی پارلیمنٹ تو نہیں ظاہر کر رہی، اس میں الیکشن کمیشن کا ادارہ بھی ہے، ڈیفینس والوں نے بھی بریفنگ دی ہے، سب نے، کیونکہ ان سے آپ مانگ رہے ہیں نا 2.5 لاکھ بندہ، تو آپ ان سے مانگ رہے ہیں نا، آپ مانگ رہے ہیں 4-5 مہینے کے لیے 2 الیکشن ہیں، آپ ابھی ان کو موبلائز کریں گے، پھر ٹرین کریں گے، پھر الیکشن کروائیں گے، پھر ڈی موبلائز کریں گے، اس کے بعد 2 مہینے کے بعد پھر آپ موبلائز کریں گے، پھر الیکشن کروائیں گے، پھر ٹریننگ دیں گے، الیکشن کروائیں گے، پھر ڈی موبلائز کریں گے. آپ 2.5 لاکھ بندہ جو ہے، آپ فوجی جو ہے، آپ اس کو جو ہے انگیج رکھیں گے اس ایکٹیویٹی میں فار گڈ 4-5 months اور مے بی 6 months تو میں نہیں سمجھتا کہ اگر آپ کو کوئی لاجیکل یا کوئی اس قسم کی اگر ذہن میں آپ کے بات ہے تو یہ چیزیں ایک دن کرائی جا سکتی ہیں، اگر 2 مہینے پہلے کرائی جا سکتی ہیں، 2 مہینے بعد میں اکتوبر میں بھی کرائی جا سکتی ہیں، یا 3 مہینے، یہ سجیشن ہے نا. تو یہ اور پھر میں بار بار رپیٹ کروں گا کہ پنجاب کے لیے مجھے دیر از اے میتھڈ ان دس میڈنس. آپ کو سمجھ میں آتا ہے، آپ سیاسی لوگ ہیں، میں تو سمجھتا ہوں کہ اس میں بھی ایک اس کا سیاسی پہلو ہے کہ تاکہ جو ہے کورٹ کا کیا انٹرسٹ ہو سکتا ہے؟ میں کورٹ کا نہیں، میں یہ آپ دیکھیں پلیز، ہم یہاں پہ یہ چیز فرینکلی ہم نے کرنی ہے بات. یہاں پہ کوئی کسی ادارے کا ان کا اپنا معاملہ کبھی بھی جو کہتے ہیں نا خالصتاً وہ نہیں ہوتا، جو آئین ڈیفائن کرتا ہے وہ نہیں ہوتا. یہ ہماری 75 سال کی تاریخ ہے. جی ہر کوئی کریز سے باہر تو کھیلتا ہے، ہر لوگ کریز سے باہر کھیلتے ہیں، ہر جو ہے دوسری کی ٹیریٹری کے اوپر ٹریس پاس کرتے ہیں، اور ہر موٹیو آپ دیکھ لیں، جو بھی فیصلے ہوئے، چاہے وہ جسٹس منیر کا فیصلہ تھا یا ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کا فیصلہ تھا، یا مختلف ایبروگیشن جو کانسٹیٹیوشن کی تھی اس کو سینکٹیفائی کیا یا اس کو تقدس بخشا جو ہے، اور ڈکٹیٹروں کو جو ہے آئین کی ترمیم کا اختیار دے دیا گیا. یہ یہاں ہی فیصلے ہوئے نا، یہ کوئی میرا مطلب ہے کوئی کہیں کسی اور ملک میں تو نہیں فیصلے ہوئے، میں یہاں ہی کا اگزامپل دے رہا ہوں نا آپ نے جو. اور پھر آج تو خود جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے یہ سارے ریفرنسز دیے ہیں، وہ تو خود پارٹ آف دا انہوں نے تاریخ کا پورا ایک تسلسل جو ہے اس کو بیان کیا ہے. جو ہمارے ملک کو جو آج جو کیا کہتے ہیں افلکشنز ہیں یا بیماریاں جو ہیں جو لاحق ہو چکی ہیں، وہ ان کا کاز انہوں نے بتایا ہے، اور علاج یہ ہے کہ آپ سارے بیٹھ کے جو ہے اس کو سارٹ آؤٹ کریں، بجائے آپ نے ایک الیکشن کو ایشو بنا دی. آج جس طرح آپ کہہ رہی تھیں کہ کوئی عدلیہ کوئی پارلیمنٹ کے خلاف کوئی فیصلہ کر دے، یا پارلیمنٹ جو ہے وہ کوئی اس کو ری ایکٹ کرے، تو یہ چیزیں جو ساری جو ہیں ان کو اوائڈ کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ آپ تو سر کوئی انٹرونشن کا بھی خطرہ ہے آپ کو لگتا ہے کہ میں نہیں سمجھتا، میں تو قطعی طور پہ نہیں اس کو کسی مارشل لاء کا یا کسی، انشاءاللہ تعالیٰ ایسی کوئی بات نہیں، اللہ خیر کرے گا. تو پھر تو جوڈیشری جو ہے وہ پھر آپ کو کرے گی، یعنی وہ فیصلہ ایسا لے سکتی ہے جو اس سے پہلے جو ہے، خیر مولانا تو کہتے ہیں جوڈیشل کو ہے اس وقت، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ فیصلے تو آپ کو ماننے پڑیں گے سپریم کورٹ کے. دیکھیں ہم نے تو کوئی خلاف ورزی نہیں کی، ہم تو کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے فنڈز نہیں پرووائڈ کر سکتے. آپ دیکھیں جو ہے عدلیہ کے بہت سے فیصلے جو ہے پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں، ان میں نہیں امپلیمنٹ ہوا. ماضی میں دیکھ لیں، آپ کہیں گے میں آپ کو لسٹ بھجوا دوں گا فیصلوں کی جو ماضی میں فیصلے ہوئے ہیں، وہ ریفرنس پڑا ہوا ہے نا ذوالفقار علی بھٹو کے فیصلے کا، کسی نے کیا اس کے اوپر کچھ. تو اب سر مسئلہ وہی پہ آ گئی بات کہ جو کہ پوری گھوم پھر کے کہ اب وہ بھی نہیں ہونا، یہ بھی نہیں ہونا، مشروط بات چیت بھی نہیں ہونی. آپ کے پاس ایک گولڈن چانس آیا تھا 2 ججوں کے معاملات کا جو کہ ان کو آپ نے لگانا تھا. کل میں آپ کو سن رہی تھی ایک پروگرام میں، آپ نے یہ کہا کہ غلطی ہوئی ہے، اور جنرل باجوہ اور اس وقت کی جو اسٹیبلشمنٹ، میں نے جنرل باجوہ کا نام نہیں لیا تھا، اور میں اسٹیبلشمنٹ کا اس میں کوئی رول نہیں تھا. اس میں حکومت نے سمجھا کہ ہم اپنے حالات جو ہے نا جوڈیشری کے ساتھ جو ہے نا بہتر کر لیں، ماحول بہتر ہو جائے. ہم نے گیو ان کر دیا اس کے اوپر، ہم نے اس پہ اسٹینڈ نہیں لیا اس کے اوپر.
وداؤٹ میں کسی بھی محترم جج کے متعلق کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتا, لیکن اس کے اوپر جو ہے جو لوگ اس میں انوالو تھے, جو اپائنٹمنٹ آف ججز میں جو ادارے انوالوڈ ہیں, ایک جوڈیشری کا ادارہ ہے جس میں بار بھی ہے, جس میں اٹارنی جنرل بھی ہوتا ہے, اور پھر پارلیمنٹ کا بھی ادارہ ہے. تو اس میں جو ہے اس میں جو ہے ایک اسپیس دی گئی کہ گورنمنٹ جو ہے وہ ایک گڈ ول کا دیا کہ جی یہ نامنیٹ کیے ہوئے ہیں ججز جو ہیں سپریم کورٹ نے یہ, اور ان لوگوں کو اپروو کر دیا جائے. باوجود اس بات کے اس میں کچھ لوگوں کو جو ہے ریزرویشنس تھیں کہ یہ سینیورٹی کا جو پرنسپل جو ہے وہ کمپرومائز ہو رہا ہے. تو اس میں کوئی اسٹیبلشمن کا رول یا جنرل باجوہ کا جسٹس صاحب کی خواہش تھی کہ 2 ججوں کو دے دیا جائے جو جونیئر موسٹ تھے, اور پھر ووٹ کیا گیا اس کی طرف سے. آپ کے ہمیں تو اوبیسلی جو کمیونیکیٹ ہوتا ہے وہ جو سپریم کورٹ کی جو لیڈرشپ ہے اس کی وجہ سے کمیونیکیٹ ہوتا ہے نا. کوئی ایک نارمل جج جو ہے 12ویں 15ویں 16ویں نمبر کے اوپر وہ تو کمیونیکیٹ نہیں نہ کر سکتا. تو پھر وزیر قانون نے یہ کہا کہ یہ تو وہاں کی خواہش تھی, اور انہوں نے کہا کہ آپ ان کی بات مان لیں. نہیں, میرا خیال ہے وزیر قانون نے یہ ایگزیکٹلی نہیں کہا. انہوں نے بعد میں تردید بھی اپنی کی, شاہ زیب کے اس میں انٹرویو میں انہوں نے کہا تھا. انہوں نے کہا کہ یہ جو بات جو ہوئی ہے یہ غلط ہوئی ہے. انہوں نے یہ بات یہ کہی, اور ہمیں اس لیے ہم نے کیا کہ ایک گڈ ول کریٹ ہو جائے. اس میں میرے علم میں نہیں ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات جو ہے یہ اسپیکولیشن جو ہے یہ مناسب نہیں ہے. کہ ہم خود بھی تو جوڈیشری کو اوبلائج کرنے کا سوچ سکتے ہیں نا کہ بھائی حالات بہتر ہوں. اب دیکھیں نا جو اس وقت حالات ہیں, تو ہم نے تو ان ساری چیزوں کو بہتر کرنے کی کوشش کی کہ جوڈیشری جو ہے پولیٹیکل جو گورنمنٹ جو ہے سیاسی حکومت جو ہے اس کا نقطہ نظر جو ہے وہ زیادہ سمپتھیٹکلی انڈرسٹینڈ کرے. اس میں ہم نے اکاموڈیشن کی, اور اب بھگت رہے. جی ہاں, بہت رہے. اس کا آپ کو کوئی ریگریٹ ہے کہ مطلب غلط نہیں ہونا چاہیے تھا یہ آپ نہیں؟ دیکھیں میں تو ایک پرنسپل کی بات کر رہا ہوں کہ جو سینیورٹی کا پرنسپل جو ہے وائلیٹ نہیں ہونا چاہیے جو ہے. اور یہ چیز جو ہے سب سے زیادہ جو ہے ہم لوگ تو ویگ قسم کی اس میں ہے نا ریلن میں سیاستدان جو ہیں, لیکن جوڈیشری جو ہے وہ تو قانون اور آئین کی محافظ ہے. تو وہاں تو ہر چیز بڑی ڈیفائنڈ ہوتی ہے. تو وہاں پہ یہ چیزیں اس قسم کے کمپرومائزز جو ہیں چاہے وہ کتنے بھی اچھے ہوں وہ تھوڑے سے جو ہے نا, اور اگر ہم نے اس میں اکاموڈیشن پرووائڈ کی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ میں نے رات بھی ایک ریمارک دیا تھا, تو وہ بھگت رہے جس طرح آپ نے کہا. ناظرین ایک چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آئیں گے اور قائد صاحب سے پوچھیں گے کہ آگے نظر کیا آ رہا ہے, کیونکہ IMF کے ساتھ ڈیل نہیں ہو رہی, فائنینشیل کرائسس ہے, اور کہا گیا ہے کہ کل کی جو میٹنگ ہوئی تھی آف دا کیمرا اس میں بھی ڈیفالٹ ہونے تک کی بات کی گئی ہے. تو بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, ہمارے ساتھ خواجہ محمد آصف صاحب موجود ہیں, ان سے ہم بات کر رہے تھے. خواجہ صاحب آپ اصلاحات کی بات کر رہے تھے, آن دا ہول کہ سب مل کے بیٹھے بات کریں, یہی وقت ہے, اور رولز آف گیمز جو ہیں وہ طے کیے جائیں کہ کیا ہونے ہیں. اس میں کیا عدلیہ کے حوالے سے بھی جیسے سینیورٹی کے بنیاد کے اوپر چیف جسٹس بننا ہے اس پہ بھی بات ہونی چاہیے؟ کریں گے آپ کوئی قانون بنا سکتے ہیں؟ پہلے ویسے جو ہے وہ اس پہ بینچ بن گیا, ابھی قانون نہیں بنا. وہ دیکھیں جب 2008 میں عدلیہ بحالی تحریک چلی تھی تو اس میں بہت سی چیزیں جو ہے نا وہ سامنے آئی تھیں, جو وکلا برادری نے ڈیمانڈز کی, عدلیہ نے جو اس وقت برخاست ہوئی تھی اس نے ڈیمانڈ کی. میں اس پروسیس میں شامل بھی رہا. یہ 184(3) جو ہے نا اس کے اوپر ڈسکشن ہوئی ہے, یہ کمیٹی کا معاملہ 3 بندوں کی, تو فیصلہ ہوا, لیکن عدلیہ کی طرف سے رکاوٹ آئی, ریزسٹنس آئی, تو ہم نے وی جسٹ گیو اپ. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی جو ہے آپ نیا سوشل کانٹریکٹ جو ہے اگر آپ نیگوشیٹ کرتے ہیں تمام قوتیں بیٹھ کے, جس میں سیاسی قوتیں بھی ہوں, عدلیہ کی بھی نمائندگی ہو, باقی اسٹیبلشمنٹ اور سارے, میں بار بار نام لے رہا ہوں ہر ایک کا, تو وہ اس میں جو عدلیہ میں بھی اگر ضرورت ہے, اگر پاکستان کی
تمام ادارے جو ہیں ان میں کوئی نوک پلک درست کرنے کی گنجائش ہے یا کہیں مزمل ہوئے ہیں، کوئی ادارہ جو ہے مزمل ہوا ہے، اس میں اس کو تقویت دینے کی ضرورت ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس میں اگر عدلیہ میں کہیں پہ امپرومنٹ، یہ جو ہم نے ابھی لا پاس کیا ہے سو موٹو والا، سو موٹو والا، اور اس میں 2-3 چیزیں اور بھی ہیں وہ پاس کیا، یہ بھی اسی طرف ایک قدم ہے. تو اگر یہ قدم جو ہے وہ اٹھا لیے جائیں، اقدامات اٹھا لیے جائیں، اور اس میں عدلیہ اس کا پارٹ ہو ان تمام مذاکرات کا، اور ان کے ساتھ پوچھ کے ان کی مرضی کے ساتھ جو ہے وہاں بھی ایسے فیصلے کیے جائیں جو ایکوٹی کے اوپر بیسڈ ہوں. اور اگر اس پہ بھی سپریم کورٹ ریئیکٹ کرے، جیسے اس قانون کے حوالے سے بھی، میں تو اس لیے کہتا ہوں نا جامع مذاکرات ہونے چاہیے، سارے وہ بیٹھنے چاہیے نا، کلے سیاستدان تو نہیں ہے کہ سیاستدان ایک دوسرے بھی کپڑے پاڑتے رہتے ہیں. تو اب سر آپ کو وے فارورڈ کیا لگ رہا ہے اس وقت؟ تو ہم جو ہے میرا خیال ہے کہ ایک کیا کہتے ہیں غیر یقینی صورتحال میں ہے. اس میں کوئی جو ہے وہ لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اس صورتحال میں جو فیصلے جو ہیں وہ ایک کیا کہتے ہیں آئسولیشن میں نہیں لیے جا سکتے. جو ہے فیصلے جو ہے اجتماعی ہونے چاہیے. میں پھر رپیٹ کر رہا ہوں، اجتماعی فیصلے ہونے چاہیے. کوئی بھی ادارہ جو ہے آئسولیشن میں فیصلے نہیں لے سکتا جو ہے. لیکن آپ کہتے ہیں کہ پلڑے بھی برابر ہونے چاہیے ترازو کے، اور وہ تو انصاف، پھر انصاف نہیں رہتا اگر پلڑے جو ہے برابر نہ ہو. تو اس کے لیے تو پھر عمران خان صاحب کو بھی اریسٹ کرنا پڑے گا. تو وہ بھی کریں گے. اگر وہ اگر اریسٹ ہو جائے گا تو میرا مطلب ہے کہ تمام قوانین موجود ہیں جن سے ان کو ریلیف بھی مل سکتی ہے، سزا بھی مل سکتی ہے. تو اگر ساری دنیا میاں نواز شریف اریسٹ ہو سکتا ہے، بے نظیر شہید ہو سکتی ہے، مقدمات کا سامنا کر سکتی ہے، قید ہو سکتی ہے، ذوالفقار علی بھٹو پھانسی لگ سکتا ہے، آئین معطل ہو سکتا ہے، اور کیا کیا وارداتیں آپ کو گنواؤں. تو اگر یہ جو ہے یہ توشہ خانے کا چور جو ہے، اگر یہ جو ہے وہ ہو جائے گا، ملک ریاض کو oblige کرنے والا بندہ یہ گرفتار ہو جائے گا، فارم زکوٰۃ کا پیسہ جو ہے سیاست پہ لگانے والا بندہ گرفتار ہو جائے گا، تو اس سے کیا فرق پڑے گا؟ لیکن سر کل ان کو وہاں پہ عید سے پہلے یعنی انہوں نے اپنی گرفتاری کا کہا ہے کہ شاید ہو جائے، تو اس پہ بھی ان کو ریلیف مل گیا. آپ دیکھیں کہ اور آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی درخواست دائر کی. نہیں، درخواستیں تو دائر کرنا وہ ان کا حق ہے، قانون ان کو حق دیتا ہے. لیکن یہ جو ہے کہ عدالتوں میں حاضر نہ ہونا، یہ نواز شریف نے 200 بھگتی ہیں، جو ہے طریقیں بھگتی ہیں، قید بھگتی ہے، اس کی بیٹی قید رہی ہے. تو اس کو سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں. یہ کوئی آسمانی مخلوق ہے کہ یہ جو ہے وہ بالٹی سر کے اوپر رکھ کے جو ہے کوڑے والی جو ہے آ جاتا ہے، اور آگے 5-6 بندے یہ دلیر بنے، کوئی جرت دکھائے جو ہے. یہ کیا ڈرامے رچائے ہوئے ہیں. سر اب لاسٹ کویسچن ہے کہ میاں صاحب واپس آئیں گے جب لیول پلینگ ہوگی، وہ کیسے ہوگی؟ میں میاں اس کنفیوژن میں ہم میاں صاحب کو واپس بلا لیں جب خود نہیں پتہ ہوتا کہ 24 گھنٹے کے بعد کیا ہونا ہے. تو میرا خیال ہے کہ لاٹ از آن اسٹیک. تو اس کو تھوڑا سا فیصلہ سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے جب کہ کب میاں صاحب واپس آئیں. آنا چاہیے. میں تو چاہوں گا کہ کل جو گزر گیا اس پہ آ جانا چاہیے تھا ان کو. اس میں کوئی شک نہیں. ہمیں سیاسی فائدہ ہے، ہمیں اپنے لیڈر کی، اپنے قائد کی کمی محسوس ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. پاکستان کی اس نے خدمت کی ہوئی ہے. پاکستان کی تاریخ میں جو ہے 75 سالہ تاریخ میں واحد شخص جو 3 دفعہ وزیر اعظم بنا جو ہے، تو ایک مستند قائد ہے وہ. تو اس کی ضرورت ہے، لیکن لیٹس سی انشاءاللہ تعالی، اللہ کریم. بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ. اکتوبر سے پہلے انتخابات جو ہیں وہ کسی مشروط اس پہ نہیں ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو باقی بھی شرائط ہیں، یعنی کسی قسم کے بھی جو مذاکرات ہیں وہ مشروط نہیں ہوں گے. شرط کے بغیر حکومت تیار ہے بات چیت کے لیے. گفتگو آپ نے سنی، فیصلہ آپ کا.